لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقاوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 1446 ہجری کا محرم الحرام کا سفر شروع ہو رہا ہے. آج پہلی محرم الحرام 1446 ہجری ہے.
24 کا یہ محرم سرزمین بینکاک میں مومنین کی خدمت میں سب سے پہلے ہر وہ انسان کہ جس کے اس جسم میں ایک دل ہے اور اس دل میں حسین نام کی دھڑکن ہے، ان دلوں کو سلام اور ان دلوں کی خدمت میں تعزیت۔ یہ یقیناً وہی دل ہیں کہ جن کے بارے میں رسول گرامی نے فرمایا ان لقتل الحسین حرار فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ ہمارا شیعہ کتنا ہی بہکا کیوں نہ ہو، ہمارا جوان پورا سال ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہو، لیکن جیسے ہی فرش عزائے ابا عبداللہ الحسین بچھتی ہے تو جوان سر کو جھکا کے ابا عبداللہ الحسین کی دہلیز پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی امام حسین کا ہنر ہے، یہی امام حسین کا ہنر ہے۔ کبوتر پورا سال ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا ہے تو کبوتر اپنے مالک کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں حسین کے لیے حرارت ہے، امام حسین کے لیے حرارت ہے۔ رسول گرامی نے کیا فرمایا؟ ان لقتل الحسین حرار فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ یہ بزنس مین ہیں، یہ تجارت کرنے والے لوگ ہیں، جن کے پاس وقت نہیں ہوتا کسی سے ملنے کا، جن کے پاس وقت نہیں ہوتا کسی سے ملاقات کرنے کا، لیکن یہ نام حسین ہے جو وقت میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ نام حسین ہے جہاں انسان اپنی قربانیوں کو بھول کے ان قربانیوں کو یاد کرتا ہے جنہیں کربلا کے میدان میں بھوکا و پیاسا شہید کیا گیا۔ ان لقتل الحسین حرار فی قلوب المؤمنین، قتل حسین کی وجہ سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی آگ لگی ہے جسے دنیا کی کوئی شے ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ لاکھ آئے مجلسوں کو مٹانے والے، لاکھ آئے عزاداریوں کو مٹانے والے، آپ پورے سال دیکھیے ہمارے ملکوں میں، مسلمان ممالک میں آپ جائیے، پورا سال پب چل رہے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اسلام خراب نہیں ہو رہا ہے۔ شراب کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، اسلام خراب نہیں ہو رہا ہے۔ جوئے کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، اسلام خراب نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے اور عزادار آزا خانے میں یا عاشور خانے میں بیٹھ کے لبیک یا حسین کا نعرہ لگاتے تو ان کا اسلام ڈگمگانے لگتا ہے۔ لبیک یا حسین، ان کا اسلام ڈگمگانے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں انہیں خطرہ شراب خانے سے نہیں ہے، انہیں خطرہ جوؤں کے اڈے سے نہیں ہے۔ انہیں اچھی طرح معلوم ہے ان کا جوان اگر شراب خانے میں جائے گا تو صبح ہوتے ہوتے گھر واپس آئے گا، جوئے خانے میں جائے گا تو صبح ہوتے ہوتے گھر واپس جائے گا، لیکن یہ جوان جب فرش عزائے حسین پہ جائے گا تو گھر نہیں بلکہ حسین کی آغوش میں جائے گا۔ انہیں معلوم ہے۔ زندہ باد، زندہ باد یا علی۔ پھر وہ دامن حسین سے متمسک ہو جائے گا، دامن حسین سے متمسک ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے عزائے سید الشہداء، یہ جو مجلسیں ہیں، یہ مجلسیں آپ کو شک سے دور کر کے یقین کی منزلوں پہ پہنچاتی ہیں۔ ہم فرش عزا پہ آئیں تاکہ اپنے شکوک کو دور کریں اور منزل یقین تک پہنچیں۔ جب تک حر حسین سے نہیں ملا، جب تک حر نے حسین کا چہرے یہ انور نہیں دیکھا، تب تک حر کسی اور مقام پہ کھڑا ہے۔ لیکن جیسے جیسے حسین کو دیکھتا گیا، حسین کے چہرے میں محو ہوتا گیا، اب حر شک کے دائرے میں آ گیا، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ حر نے اپنے آپ کو حسین کی خدمت میں پیش کر کے بتا دیا کہ دیکھو میں شک کے دائرے سے نکل کے یقین کی منزلوں پہ فائز ہو چکا ہوں۔ دائرے شک سے نکل کے یقین کی منزلوں پہ فائز ہو چکا ہوں۔ آپ جب اس فرش اعضاء پہ آتے تو مختلف شکوک و شبہات لے کے آتے ہیں۔
ہمارا فرض یہ ہے، عزائے سید الشہداء کا فرض یہ ہے کہ آپ کو آپ کی شکوک سے نکال کے یقین کی منزلوں پہ فائز کیا جائے، آپ کو یقین پہ پہنچایا جائے. اور یقین ایک صاحب ایمان اور مومن کی سب سے بڑی علامت ہے. مومن کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے اندر یقین پایا جائے. جس کے اندر یقین نہیں وہ مومن کیسا؟ جو شک میں ہو. مثال کے طور پہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ عزائے سید الشہداء ہمارے گناہ معاف کروا دے؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم امام حسین پہ گریہ کریں اور امام حسین کے گریے کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت دے دے؟ بھئی مجلسوں کا کام ہی یہی ہے کہ آپ کو ان شکوک و شبہات سے نکالا جائے. اگر مجلسوں کے باوجود آپ کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات رہے تو کہیں نہ کہیں یا تو آپ کی غلطی ہے، آپ نے غور سے سنا نہیں، یا بتانے والے کی غلطی ہے کہ اس نے آپ کو صحیح سے بتایا نہیں. وگرنہ ہمارا کام ہے آپ کو آپ کے شکوک سے نکال کے یقین کی منزلوں پہ لایا جائے. ابا عبداللہ الحسین نے ہر صحابی کا امتحان لیا. آخر دیکھو تو صحیح، یہ ابھی اپنی شک میں مبتلا ہے، یہ یقین کی منزلوں پہ فائز ہو چکا ہے. حسین نے امتحان لینے کے لیے چراغ بجھا دیا اور کہ جسے جانا ہو چلا جائے. اب جب چراغ جلایا تو سارے کے سارے یقین کی منزل پہ فائز ملے. سارے یقین کی منزل پہ فائز ملے. جب سب کو امام حسین نے یقین کی منزل پہ دیکھا پھر فرمایا اب تم اس لائق ہو کہ ہم پہ قربان ہو جاؤ. صاحب شک حسین ابن علی پہ قربان نہیں ہو سکتا، قربانی وہ دے گا جو یقین کی منزلوں پہ فائز ہو. میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنی محبوب کتاب میں سورہ مبارک یہ اعراف، اس سورے کو پڑھیں. اس سورے میں بہت سارے آداب سکھائے گئے، بہت سارے مینرز سکھائے گئے، طریقے سکھائے گئے. وہ لوگ جو بدتمیزی اور بے ادبی اور بد اخلاقی کے ساتھ رسول اللہ کو بلایا کرتے تھے دروازے پہ کھڑے ہو کے، مثال کے طور پہ او فلاں صاحب گھر کے باہر تشریف لائیے، اللہ نے کہا خبردار اپنے رسول کو ویسے نہ بلاؤ جیسے تم کسی عام آدمی کو بلاتے ہو. اللہ نے سکھایا، بلانے کا انداز بتایا کیسے بلاؤ. رسول جب آئیں تو ان کا احترام کرو، رسول کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، سلام کرو ان کی خدمت میں، اجازت طلب کرو. اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب، کچھ دیہاتی کچھ بدو رسول گرامی کی خدمت میں آئے اور فرمایا آمنا، ہم ایمان لے کے آ گئے، ہم مومن ہو گئے. کہا رسول سے، جواب اللہ دے رہا ہے. کہا رسول سے لیکن جواب اللہ دے رہا ہے. انہوں نے رسول کی خدمت میں کہا آمنا، ہم ایمان لے کے آ گئے، ہم مومن ہو گئے. اللہ نے فرمایا سنو اور ان سے کہہ دو قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اے رسول ان سے کہہ دو تم ابھی مومن نہیں ہوئے بلکہ تم مسلمان ہو گئے ہو. بھائی اسی آیت سے اللہ نے بتا دیا مومن ہونا اور ہوتا ہے، مسلم ہونا اور. مسلم اور ہے، مومن اور ہے. اللہ فرما رہا ہے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ مت کہو کہ تم ایمان والے ہو گئے، مومن ہو گئے، ابھی تو تم مسلمان ہو، ابھی مومن نہیں ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. کسی نے چھٹے مولا سے پوچھا مولا یہ آخر ایمان ہے کیا چیز جو ان کے دلوں میں نہیں آئی؟ کہ کیا تمہیں نہیں پتا انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، رسول کی رسالت کا اقرار کر لیا، لیکن ابھی علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا. پتہ یہ چلتا ہے مومن تب ہوتا ہے جب اہل بیت اطہار کی ولایت اور محبت کا اقرار کرے. جب تک اہل بیت اطہار کی محبت کا اقرار نہ کرے تب تک اسے مومن نہیں کہا جاتا. اب لاکھ دعوے دار ہو مثال کے طور پہ یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، لیکن حسین ابن علی کے لیے دل میں بغض ہو،
آپ اسے مومن کہیں گے؟ مومن کہیں گے؟ کربلا میں لمبی لمبی صفیں حسین ابن علی کو مارنے کے لیے آ رہی تھی، کیا وہ مشرک تھے؟ کافر تھے؟ کیا تھے؟ کوئی ہے اسی مجمع میں جو کہہ دے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے تھے؟ کوئی کہے گا؟ اتفاق دیکھیے، اتفاق دیکھیے، یہ لوگ آئے تھے رسول کے نواسے کو مارنے اس دعوے کے ساتھ کہ ہم رسول کے نائب ہیں۔ اتفاق دیکھیے، بڑا ظریف اور باریک نکتہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اتفاق دیکھیے، اسی رسول کے نواسے کو مارنے آئے جسی رسول کی خلافت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسی رسول کے نواسے کو مارنے آئے۔ اچھا، اب ایسے موقع پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ انہیں کہیں گے مومن؟ مومن مسلم ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہو سکتے۔ بھائی مومن اسی وقت مومن کہلاتا ہے جب اس کے دل میں اللہ و رسول کے بنائے ہوئے خلیفہ کی محبت و ولایت ہو، تب اسے مومن کہا جاتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے کے آ گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، کوئی خطیب نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ذاکر نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ ہاں، یہ مجھے قبول ہے کہ تم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، تم فرما بردار ہو گئے، تم مطیع ہو گئے، تم مسلمان ہو گئے، لیکن ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے جو تمہیں مومن کہا جائے، اتنے بڑے نہیں جو تمہیں مومن کہا جائے۔ خلاصہ میں اسی آیت کو یہیں پہ روک رہا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، حقیر کا موضوع کیا ہے؟ شک سے دور کر کے یقین کی منزلوں تک پہنچانا۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں یہ 10 دن انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو شک سے دور کر کے یقین کی منزلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے۔ یہاں تک تو یہ واضح ہو گیا، مومن الگ ہے، مسلم الگ۔ صرف اگر کوئی انسان اللہ کو مانے، رسول کو مانے، علی ابن ابی طالب یا حسین ابن علی سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، یہ شیعوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ تمام جمہور تشیع اس بات کا قائل ہے کہ اگر کوئی انسان کے جس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہو، رسول کے لیے محبت ہو، لیکن علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار نہ کرے، خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ یہ عقیدہ ہے۔ اچھا، میں روک کے آپ لوگوں نے اس طرح سے بے شک کہا کہ مجھے شک ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے میں اپنے آپ کو شک سے دور کروں گا۔ شیطان کس کا مخالف تھا؟ کس کا مخالف تھا شیطان؟ اللہ کا مخالف تھا؟ اچھا، میں تھوڑا سا وضاحت کے دائرے میں لے کے آؤں۔ شیطان کہہ رہا تھا پروردگارا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے لیے سجدے کرتا ہوں، تیرے لیے رکوع کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن پروردگارا یہ جو آدم کے لیے تو نے سجدے کو کہا، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، تو بتا تیرے لیے سجدے کروں۔ بھائی ایک مقام پہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ ظاہر سی بات ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علی پور کے سامنے، علی پور کے منبر پہ خطاب کر رہا ہوں، جیسی سماعتیں وہاں ہیں ویسی سماعتیں یہاں نظر آنی چاہیے۔ اللہ کا مخالف نہیں تھا، مخالف تھا تو کس کا تھا؟ آدم کا۔ میں سمجھا رہا ہوں اس قاعدے کو اور اس کانسیپٹ کو جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ فلاں صاحب بیچارے بڑے اللہ والے ہیں، بڑے رسول اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے علی سے محبت نہیں کرتے تو چھوڑو، ٹھیک ہے حسین سے محبت نہیں کرتے تو چھوڑو۔ بھئی اللہ کا بنایا ہوا قاعدہ تو ہمارے لیے ہے۔ شیطان اللہ کا مخالف نہیں تھا، شیطان کس کا مخالف تھا؟ آدم کا مخالف تھا۔ شیطان کہہ رہا تھا پروردگارا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اللہ بھی اسی ضد پہ اڑا ہے۔ 21 مرتبہ قرآن نے کہا اسجدوا اللہ، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ بار بار شیطان سے کہہ رہا ہے آدم کو سجدہ کرو، شیطان بار بار اللہ سے کہہ رہا ہے پروردگارا تیرے لیے عبادتیں کروں گا، تیرے لیے سجدے کروں گا، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے شیطان سے کہا اخرج، میری بارگاہ سے
نکل جا. اب قاعدہ اللہ نے خود شیطان کو نکال کے بنا دیا. بھائی آدم کون تھے؟ اللہ کے ولی. اللہ نے سمجھا دیا یاد رکھو جو بھی میرے ولی کی مخالفت کرے اس کا حال وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب دور ہوئی نا شک, پہنچے نا یقین کی منزلوں پہ الحمدللہ. بھائی اس کا حال وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا. شیطان اللہ سے محبت کرتا تھا اور باقاعدہ کہتا تھا اللہ اللہ میں تیرے لیے 1000 رکعتیں نمازیں پڑھوں. بھائی وہی حال ان کا ہوگا جو 24 گھنٹے یا اللہ یا رسول اللہ تو کر رہے لیکن حسین کا نام سنتے ہی بے ہوش ہو جاتے. ان کا حال وہی ہوگا جو حضرت شیطان کا ہوا. جو شیطان کا ہوا وہی حال ان کا ہوگا. تو خلاصہ یقین کی منزلوں تک نہیں پہنچیں گے تب تک مومن نہیں کہا جا سکتا. اللہ اسی قرآن میں آگے چل کے فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ اللہ مومن کی تعریف کر رہا ہے. مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا. بس میں آ گیا اسی موضوع پر جس موضوع کو میں نے قرار دیا اور یہیں سے انشاءاللہ میرا موضوع شروع ہوتا ہے. مومن کون ہے؟ وہ ہے کہ جو ایمان لے کے آئے اللہ اور اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا. ایمان لانے کے بعد پھر لفظ پھر پہ غور کیجئے. پھر شک نہ کرے. اللہ اور رسول پہ ایمان لائے پھر شک نہ کرے. اچھا یہ پھر صرف 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 4 گھنٹہ یا 20 گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ قبر تک یہ پھر ہے. ایمان لانے کے بعد قبر تک شک نہ کرے. ایسا نہیں آج شک کر لو کل شک کر لو. قبر میں بھی انہی کی ضرورت ہوگی. قبر میں بھی تمہیں یقین کے بارے میں سوال کیے جائیں گے. قبر میں یقین کے بارے میں سوال ہوں گے. ثم لم یرتابوا. پھر شک نہ کرو. اچھا ذرا غور کیجئے اور سوچئے. اللہ مومن کی تعریف یہ کر رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے, اس کے رسول پہ ایمان لائے اور پھر شک نہ کرے, اسے مومن کہا جاتا ہے. اب ذرا آپ ہی بتائیے مسلمانوں کی تاریخ ٹٹولیے اور ذرا دیکھیے کیا اسے مومن کہا جا سکتا ہے کہ جس نے پوری زندگی رسول کی رسالت پہ شک کی ہو؟ جس نے پوری زندگی رسول کی رسالت پہ شک کی ہو. بھائی تاریخ میں الفاظ بھرے پڑے, عبارتیں بھری پڑی ہیں. باقاعدہ مختلف مقامات پہ کہا کہ آج مجھے شک ہوا, میں پوری زندگی شک کرتا رہا, مجھے لگتا ہے فلاں صاحب جادوگر. یہ باقاعدہ عبارتیں تاریخ میں موجود ہیں. جس نے پوری زندگی رسول کی رسالت پہ شک کیا ہو, کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ مومن ہو؟ مومن کہتے اسے ہیں جو اپنے آپ کو شک سے نکالے اور یقین کی منزل پہ فائز کرے. یقین سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ایک بچہ, میں یقین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک بچہ روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ روؤں گا تو اس کی ماں اسے دودھ پلائے گی. اسے یقین ہے اگر وہ بچہ روئے گا تو اس کی ماں اسے دودھ پلائے گی. اچھا اور تھوڑے وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں تاکہ یہ اخلاقی نقطہ بھی آ جائے. بعض اوقات ہوتا ہے فلاں کام کریں یا نہ کریں, فلاں کام کرنے کا ارادہ ہے لیکن رزق کے آنے پہ بھروسہ نہیں ہے. اسی بھروسے کو اگر اپنے الفاظ میں سمجھے تو یقین نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ ملے گا یا نہیں.
کہا جاتا ہے شادی کر لو، شادی کروں گا تو کھلاؤں گا کیا، یقین نہیں ہے. ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے کسی نے قصہ سنایا تھا، میں نے مولویت اسی لیے چھوڑی، میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کیا. حقیقت ہے، ریالٹی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ سوچ ہے کہ اگر عالم دین بنا دوں گا تو یہ اپنی زندگی میں کھائے گا کہاں سے، پیے گا کیا، کیا کرے گا، اپنی ضروریات کیسے پوری کرے گا. یہ دیکھیں ہمیں یقین نہیں ہے. اب ذرا دوسری طرف چلیے، یہ ہٹے کھٹے زیغم الغروی کو یقین نہیں ہے، ہٹے گھنٹے انسان کو یقین نہیں ہے، لیکن اللہ نے وہیں شکم مادر میں 3 پردوں کے بیچ ایک بچے کو خلق کیا. 3 پردوں کے بیچ ایک کھال، اس کے نیچے گوشت کا پردہ، اس کے نیچے رحم کا پردہ. ان 3 پردوں میں ایک بچہ 9 ماہ تک سروائیو کرتا ہے. اسے اپنے رزق پہ بھروسہ ہے، اسے بھروسہ ہے، اسے بھروسہ ہے. لیکن ایک ہٹا کٹا جوان 20 سال 25 سال 30 سال، اما یہ تو سوچو جس نے 25 سال تمہیں کھلایا ہے وہ آنے والے سالوں میں تمہیں بھوکا کیسے رکھے گا. جو تمہیں 25 سال سے کھلا رہا ہے، 25 سال سے کھلا رہا ہے، وہ آنے والے سالوں میں تمہیں بھوکا کیسے رکھے گا. رزق پہ بھروسہ، یقین. آپ کا یقین جتنا محکم ہوگا ایمان کے درجات اتنے ہی بلند و بالا ہوتے چلے جائیں گے. اور یہی وجہ ہے آخر الزمان میں سب سے بڑی نعمت آپ دعائے زمن الغیبہ پڑھیں، مفاتیح الجنان میں موجود ہے. دعائے زمن الغیبہ اہل بیت اطہار نے بالخصوص آخر الزمان کے شیعوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جب امام زمانہ پہ طولانی غیبت آ جائے تو اس دور میں اس دعا کو کثرت سے پڑھو. کس لیے پڑھو؟ تاکہ تمہارا یقین زائل نہ ہو جائے، تاکہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے اسی عزاخانے میں بیٹھے 100 200 300 لوگوں میں سب کا یقین برابر نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس بچے کا یقین اس حقیر سے کہیں بلند و بالا ہو، کسی کا یقین برابر نہیں ہے. بڑی غور سے سنیے گا، ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں، اور اگر بعض چیزیں سمجھ میں نہ آئے تو مجلس کے بعد میں تو یہی ہوں، آپ اپنی چیزوں کو کلیئر کر سکتے ہیں. مجھے بھی مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. میرا ماننا ہے کہ ایک خطیب کی ذمہ داری ممبر سے زیادہ ممبر سے اترنے کے بعد ہوتی ہیں. تو یہ حقیر کی ذمہ داری ہے، حقیر کی ذمہ داری ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں یا آپ گھر پہ تشریف لائیں، حقیر کی ذمہ داری. اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے جوانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل حل کرنا، مزہ بھی آتا ہے. خلاصہ انسان کی سب سے بڑی علامت، مومن کی سب سے بڑی علامت یقین ہے. امام زمانہ کے وجود کو لے کے، امام زمانہ کی غیبت کو لے کے، معذرت کے ساتھ میں آپ کے یقین کو کم کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، یقین کو بڑھانا چاہ رہا ہوں. کہیں نہ کہیں ممکن ہے بعض ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو جائے قبلہ 1100 سم تھنگ سال ہو چکے ہیں، اب تک امام زمانہ تشریف نہیں لائے. فلاں علامت فلاں علامت فلاں علامت فلاں علامت. یہ سوال کرنا یا سوال آپ کے ذہن میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا یقین کمزور ہے. آخر الزمان کے بہت سارے معرفت امام زمان، انتظار امام زمان، دعا برائے امام زمان. میرا ماننا ہے ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی عبادت ہے امام زمانہ کے وجود پہ یقین رکھنا، امام زمانہ کے وجود پہ یقین رکھنا. اور یہی وجہ اسی دعا میں ایک جملہ ہے، پروردگارہ اگر امام زمانہ کی غیبت تاخیر ہو جائے، آنے میں تاخیر ہو جائے یا غیبت طولانی ہو جائے تو اے میرے پروردگارہ میرے یقین کو ختم ہونے نہ دینا، میرے یقین کو ختم نہ ہونے دینا. امام زمانہ پہ یقین رہے، یقین رہے.
اچھا یہ یقین بعض اوقات جب انسان یقین کی منزلوں سے گرتا ہے تو شک اور شکوک کی منزلوں میں آ کے لٹک جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے، اور وہیں سے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. جب انسان شک و شبہات میں پھنس جاتا ہے یقین کی منزلوں کو چھوڑ کے شک و شبہات میں، پھر وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. حضرت نے ایک جملے کے ذریعے ہماری اور آپ کی زندگی بنانے کی کوشش کی ہے، ایک جملے کے ذریعے سے، اور بن گئی زندگیاں ایک ہی جملے سے. بعض اوقات ہوتا ہے فلاں صاحب بہت بڑے مومن ہیں، اچھا علامت کیا ہے؟ اما وہ 1 گھنٹے میں وضو کرتے ہیں، 2 گھنٹے میں غسل کرتے ہیں، 3 گھنٹے لگتے ہیں انہیں نماز پڑھنے میں، 3 یا 4 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نمیدونم اچھے مخرج میں نکال کے کہتی. کیوں؟ شک بہت کرتے ہیں. بھائی شک کب سے مومن کی علامت ہو گئی؟ شک کیسے مومن کی علامت ہو گئی؟ حضرت نے ایک جملے کے ذریعے سے ہماری زندگی سنوار دی، اور اس جملے کو اگر سمجھ جائے تو توضیح المسائل کے 10 مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. موٹی سیستانی صاحب کی توضیح المسائل اٹھائیں، اس کے 10 نہیں 50 مسئلے بآسانی سمجھ میں آ جائیں گے اگر حضرت کی ایک حدیث کو سمجھ گئے. حضرت نے فرمایا سنو، لا تنقض الیقین بالشک، اپنے یقین کے ذریعے، اپنی شک کے ذریعے یقین کو برباد نہ کرو. آپ کے اندر یقین ہے لیکن شک کے ذریعے اپنے یقین کو برباد کر دیا. مثال دوں آپ کو، آپ نے وضو کی، میں نے آپ سے پوچھا وضو کر لی؟ جی جناب وضو کر لی. اب آپ مجھ سے پوچھیں قبلہ صاحب میری وضو کیسی تھی؟ میں آپ سے پوچھوں گا آپ بتائیے کیسی تھی؟ صحیح تھی تو میں کہوں گا صحیح ہے، میں کہوں گا صحیح ہے. لیکن آپ کہہ دیں کہ قبلہ میری وضو صحیح نہیں، مجھے شک ہو رہا ہے، تو آپ کی وضو باطل. سمپل سی چیز ہے، وضو باطل. آپ کے پاس یقین تھا، میں اور ڈیپلی سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ کے پاس یقین تھا لیکن آپ نے اپنے اسی یقین کو شک کے ذریعے برباد کر دیا. بھئی یہی تو حضرت سمجھا رہے ہیں، اپنے یقین کو شک و شبہات کے ذریعے برباد نہ کرو. یہی تو حضرت سمجھا رہے ہیں. ایک صاحب ہے ذہن میں قصہ آ گیا تو بتاتا چلوں. ایک صاحب ہے، حضرت تشریف فرمائے، حضرت اسے غسل کرتے دیکھ رہے ہیں. حضرت کے سامنے وہ ایک کسی ندی یا تالاب یا کسی نہر میں کودا، اور کودنے کے بعد حضرت دیکھ رہے ہیں اسے غسل کرتے ہوئے. حضرت کے پاس آیا کہ حضرت بتائیے میں نے ابھی غسل کیا تھا صحیح تھا؟ حضرت کو پتہ ہے اس کا غسل کیسا ہے. حضرت نے پلٹ کے سوال کیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اب یہ اون کر کے سر کھجلانے لگے کہ قبلہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارا غسل صحیح نہیں ہے. حضرت نے کہا غسل صحیح نہیں؟ کہ صحیح نہیں ہے؟ کہ جی صحیح نہیں ہے. پھر سے جا کے کود کے آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں. حضرت اب میرا غسل کیسا تھا کہ تم بتاؤ کیسا تھا؟ ہمیں شک ہو رہی کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. حضرت نے بولا تمہارا غسل صحیح نہیں ہے. پھر تیسری مرتبہ یہ کودے. حضرت دیکھ رہے، حضرت چاہے تو بتا سکتی کہ آپ کا غسل صحیح ہے غلط، لیکن حضرت بتانا چاہ رہے صحیح و غلط کا فیصلہ تب ہوگا جب تم یقین کی منزلوں تک پہنچو. تم یقین کی منزلوں، اما جب تم ہی شک میں مبتلا ہو، تمہیں خود نہیں پتا جو میں نے کیا وہ صحیح یا غلط، تو میں کیسے بیان کروں؟ پھر جب تیسری مرتبہ آئے پھر پوچھا حضرت میرا غسل کیسا تھا؟ حضرت نے فرمایا تمہیں کیسا لگتا ہے؟ کہ حضرت ہمیں لگتا ہے ہمارا غسل صحیح تھا. حضرت نے فرمایا صحیح تھا. طریقہ وہی، تینوں مرتبہ طریقہ وہی، لیکن فرق صرف شک اور یقین کا ہے. شک اور یقین کا ہے. میں نے حدیث سنانے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، اسی جملے کو دوبارہ دہرا رہا ہوں. اگر اس حدیث کو سمجھ گئے، مولا نے کیا فرمایا، یاد کر لیں اس حدیث کو، نوٹ کر لیں اس حدیث کو، لا تنقض الیقین بالشک،
شک کے ذریعے اپنے یقین کو برباد نہ کرو. چھٹے مولا کے جملے ہیں, شک کے ذریعے اپنے یقین کو برباد نہ کرو. اسے اگر سمجھیں گے تو توضیح المسائل کے 50 مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. پہلی اور دوسری رکعت میں شک کیا, کیا ہوگا؟ باطل. دوسری تیسری میں شک کیا ہوگا؟ باطل. خیر میں فقہی مسائل بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, لیکن ایک ربط دے رہا ہوں اپنی باتوں کا. آپ شکیات نماز اٹھا کے دیکھیں, یہ جتنی چیزیں شک کی صورت میں تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہوا تو کیا بنا چوتھی پہ رکھ کے ایک رکعت نماز احتیاط پڑھی جائے گی. خلاصہ ان تمام صورتوں میں فقہ کی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن وقت ہمارے پاس مضیق ہے, تو لہٰذا میں جلدی جلدی ان باتوں سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہوں. شک کی صورت میں یا تو آپ کا عمل باطل ہو جاتا ہے یا پھر عمل کی صورت کو بدلنا پڑتا ہے. غور کیجئے گا, نتیجہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ علی پور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں بہترین سماعتیں ہیں. شک کی صورت میں یا تو آپ کا عمل باطل ہو جاتا ہے یا پھر عمل کے رخ کو بدل دیا جاتا ہے. بس ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا, پورے اسلام کو اٹھا لیجئے. پورے اسلام میں جب بھی کسی عمل میں شک کریں گے, یا تو عمل باطل ہو جائے گا یا پھر اس کا رخ موڑ دیا جائے گا. جب بھی کسی شے میں آپ شک کریں گے یا تو وہ عمل باطل ہو جائے گا یا پھر اس کی شکل و صورت کو بدل دیا جائے گا. لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں رسول گرامی نے فرمایا, یا سلمان, یا بنا بر روایت یا ابن عباس, من شک فی علی فقد کفر. تمام چیزوں میں شک کرو گے تو عمل باطل ہوگا, علی میں شک کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. یا علی, عمل میں شک کرو گے, عمل میں شک کرو گے تو تمہارا عمل باطل ہوگا یا پھر اس کا رخ بدل دیا جائے گا, تبدیل کر دیا جائے گا. لیکن خبردار, اگر علی پہ شک کرو گے تو تمہارا عمل عقیدہ تو چھوڑو, تم دائرہ کفر میں آ کے کھڑے ہو جاؤ گے. اگر علی پہ شک کیا, اگر اہل بیت اطہار پہ شک کیا, اگر امام حسین کے مقصد پہ شک کیا, اگر امام حسین کے مشن پہ شک کیا. ابھی مجھ سے کل بھی ایک سوال کیا گیا تھا, میں نے کہا تھا ہمارا کام ہے لوگوں کو شک و ارتداد سے دور کر کے یقین کی منزلوں پہ لانا. ماہ محرم کے جیسے ہی چاند نمودار ہوتے ہیں, بہت سارے سوالات ذہنوں میں آتے ہیں. ظاہراً علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے. مجلس کے بعد مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں, میں مزید وضاحت اور اس واقعے کے صحیح ہونے پہ دلیل دے سکتا ہوں. علامہ مجلسی صاحب نے ایک روایت لکھی رونے کے حوالے سے, جو بھی امام حسین پہ ایک قطرہ آنسو بہائے فغفر اللہ لہ الذنوب, اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اس عبارت کے ساتھ میری نظروں میں سینکڑوں روایتیں, ایک دو تین نہیں, سینکڑوں روایتیں اس مضمون کے ساتھ, جو بھی امام حسین پہ آنسو بہائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ ایک روایت ہے جس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلے, کتنا آنسو, مثلو جناح بعوضہ. یہ کرم حسین کی دہلیز کے علاوہ کہیں نہیں ملتا. جس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلے, کتنا, مچھر کے پر کے برابر. اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. ایک عالم دین نے جب یہ روایت دیکھی, اما یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے پاسبل ہے
کہ ایک انسان ایک قطرہ آنسو بہائے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. انہوں نے اس روایت میں شک کیا. انہوں نے خواب دیکھا. علامہ مجلسی صاحب نقل فرما رہے انہوں نے خواب دیکھا میں مر گیا, حوض کوثر پہ پہنچا, سید عالمیان تشریف فرمائے, ابا عبداللہ الحسین رسول اللہ ہیں, علی ابن ابی طالب ہیں, ہاتھوں میں جام ہے, اپنے چاہنے والوں کو ساقی کوثر ہے نا, اپنے چاہنے والوں کو جام پلا رہے ہیں کہ مجھے پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے. میں جتنا قریب ہوتا جاتا تھا وہ جام مجھ سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جا رہا تھا. میں نے سوال کیا آخر کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ جام مجھ سے دور ہو رہا ہے, مجھے کوئی پانی نہیں دے رہا ہے. ظاہراً ایک خاتون کی آواز آئی, تو وہی ہے نا جو میرے مظلوم بیٹے کے فضائل میں شک کر رہا ہے, جو میرے مظلوم غریب بیٹے کے حق میں شک کر رہا ہے. میں نے کل بیان کیا تھا اللہ نے امام حسین کو عجیب و غریب فضائل و کمالات سے نوازا ہے, عجیب و غریب. میں نے بعنوان مثال وہ خاک شفا کا قصہ بیان کیا تھا, خاک شفا کی مثال دی تھی. دنیا کی ساری مٹی کھانا حرام ہے, لیکن جب حسین کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے, شفا کی غرض سے کھا سکتے ہو. چیخ چیخ کے چلا چلا کے رونا. اگر آپ کا جوان بیٹا, ہمارا جوان بیٹا دنیا سے جا رہا ہے, باپ دنیا سے جا رہا ہے, تو رونے کے حدود ہیں, شروط و قواعد ہیں. کون بال کھول سکتا ہے, کون نہیں کھول سکتا ہے, یہاں تک کہ ہر کسی کو اجازت نہیں جو گالوں پہ تماچے مارے اپنے جوان پہ رونے کے لیے, سر پہ ہاتھ مارے. لیکن جب معاملہ حسین ابن علی کا آتا ہے, جب حسین ابن علی کا معاملہ آتا ہے تو میرا مولا فرماتا ہے حسین پر روتے روتے اپنے سینوں پہ ہاتھ مارو, اپنے گالوں پہ تماچے لگاؤ. مولا رضا کے جملے یاد آ گئے. محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے نا. میں نے کل ایک روایت بیان کی تھی, میں نے آپ سے کہا تھا جب محرم کا چاند نمودار ہوگا تو آپ کے دل خود بخود مضطرب ہو جائیں گے. اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ رو, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے, دل بےتاب ہونے لگے ہیں. آہستہ آہستہ عاشور کی وہ گھڑی قریب آنے لگی ہے جس گھڑی میں آل محمد کا قربہ اجڑ جائے گا. امام رضا نے شبیب کے بیٹے کو بلایا کہ ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین. اے شبیب کے بیٹے, اگر دنیا میں کسی چیز پہ رونا چاہتا ہے تو آ میرے جد حسین پہ رو. اور میرے جد حسین کو کربلا نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بات شک اور یقین کی تھی نا. جب کوفے سے بار بار خطوط امام حسین کے پاس آئے تو امام حسین نے اسی کو کوفے کی جانب بھیجا جس پر امام حسین کا یقین تھا. اے کوفے والو, خط میں مولا نے کیا لکھا, اے کوفے والو میں تمہاری طرف اپنے چچا زاد بھائی کو بھیج رہا ہوں, ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جو اہل بیت اطہار کے نزدیک بھروسے مند ہے. یعنی اسے بھیج رہا ہوں کہ جس پر حسین کو یقین ہے. اچھا ایک جملہ اور بتاتا چلوں. مسلم کو بھیجتے ہوئے امام حسین نے ایک جملہ اور کہا تھا, ایک جملہ کوفے والوں کے لیے اور ایک جملہ مسلم کے لیے. دونوں میں یقین نظر آ رہا ہے. ایک جملہ امام حسین کا مسلم کے لیے, مسلم اسی کے گھر پہ ٹھہرنا جس پر تمہیں یقین ہو. یہی وجہ سلام ہو مختار ثقفی پر. جناب مسلم مختار ثقفی کے گھر پہ ٹھہر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو مجھے مختار پہ بھروسہ ہے.
مجھے مختار پہ یقین ہے. آ گیا حسین کا سفیر. ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ شب اول محرم مسلم بن عقیل کی شہادت بیان کرتے ہیں. آخر یہ کربلا کا پہلا شہید ہے, مظلوم ہے, غریب ہے, بے کس ہے, بے وطن ہے. اور میرے خیال سے کربلا کی جتنی شہادتیں ہیں ان تمام شہادتوں میں مسلم کی شہادت سب سے الگ ہے. جب کربلا میں کوئی گھوڑے سے گرا, اس نے حسین ابن علی کی خدمت میں سلام پیش کیا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. حسین دوڑتے ہوئے اس کے سرہانے پہنچے, اس کا سر اپنے زانو پر رکھا. لیکن واحد ایک شہید ہے, اور اب بلائے تو کسے بلائے؟ اجرکم علی الزہرا. نمودار ہو گیا محرم کا چاند, اور مسلم کوفے پہنچا. کوفے والوں نے استقبال کیا, لیکن آہستہ آہستہ مسلم بن عقیل نے اپنا گلا حسین ابن علی پہ خرچ کیا. حسین ابن علی کا پیغام کوفے والوں کو پہنچایا. بس عزادارو, 9 ذی الحجہ کی شب آئی. مسلم بن عقیل نماز مغرب کے لیے تشریف لے گئے. مغرب کی نماز تمام کی. ہائے مسلم کی غربت, ایک مرتبہ دائیں دیکھا, ایک مرتبہ بائیں دیکھا, اور کوئی نظر نہ آیا. مسلم نماز تمام کرتے جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں چلنے لگے, وہ چند افراد جو مسلم کے ساتھ بچے تھے, اب مسلم نے آہستہ یا حسین کی صدا لیتے ہوئے اپنے پیچھے پلٹ کے دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا. اور ہو گیا حسین کا سفیر کوفے میں تنہا. روایتوں کے جملے ہیں, جناب مسلم بن عقیل تک تنہا, پیاسا, سوکھے ہوئے گلے کے ساتھ ایک خاتون کے دروازے پہ پہنچے. روایتوں کے الفاظ ہیں, خاتون نے جیسے ہی دروازہ کھولا پوچھا, ارے کون ہے تو, کہاں سے آیا؟ خاتون نے پانی لیا اور مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں دیا. مسلم نے پانی پیا, خاتون گھر میں چلی گئی. دوبارہ خاتون باہر نکلی, ہاتھوں کو جوڑا, اے غریب, اے بے بس, تجھے نہیں پتا کوفے کا ماحول خراب ہے, ارے اپنے گھر کو چلے جاؤ. بھائی اتنا سننا تھا. مسلم نے آہیں بھری, اور ذرا بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو. اللہ اللہ, اے خاتون ذرا بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے. بھائی اتنا سننا تھا. خاتون نے ہاتھوں کو جوڑا کہ ذرا بتا تو صحیح تم ہو کون. بھائی اتنا سننا تھا. مسلم ابن عقیل نے تعارف کرایا کہ کیا تم مدینے کو جانتی ہو؟ ہاں مدینے کو جانتی ہوں. کہ مدینے میں رسول کو جانتی ہو؟ ہاں رسول میرا نبی ہے, میں جانتی ہوں. کہ کیا علی کو جانتی ہو؟ کیا حسین کو جانتی ہو؟ ہاں حسین میرا آقا مولا ہے. کہ جو حسین تیرا آقا مولا ہے اسی حسین کا یہ سفیر غریب. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ آپ کو صبر دے, اللہ آپ کو صبر دے. امام فرماتے ہیں اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے جو آوازیں میرے جد پہ بلند ہوتی ہے. اللہ ہماری آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, اللہ ہماری نسلوں پر رحمت نازل فرمائے. بس عزادارو, میں نے ختم کیا مسائل, بس آخری 2-4 جملے. روایتوں کے الفاظ ہیں, مسلم ابن عقیل کو جب گھیر لیا گیا تو آنے چاہا کہ مسلم ابن عقیل گھر میں رہے, لیکن یہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں, یہ آل محمد کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. انہیں گوارا نہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی ان کے حرم پہ حملہ کرے, انہیں بالکل گوارا نہیں. روایتوں کے الفاظ ہیں, مسلم ابن عقیل گھر سے باہر نکلے, خوب جنگ کی. جنگ کرتے کرتے مسلم ابن عقیل کو امان نامے دیے گئے. مسلم نے ان کا امان نامہ قبول نہیں کیا, مسلم کو گرفتار کیا. بس جیسے ہی مسلم کو گرفتار کیا, میرے لیے یہ جملہ بڑا سخت ہے. مسلم کون شجاع, مسلم کون بہادر, مسلم وہ کہ جس کو علی نے اپنے لشکر میں میمنہ کا سردار بنایا تھا صفین میں. جیسے مسلم کو گرفتار کیا, مسلم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, پر مسلم جیسے گرفتار ہوئے
مسلم نے زار و قطار رونا شروع کیا. جیسے ہی رونا شروع کیا لشکریوں نے سوال کیا ارے تم تو بہادر ہو, تم تو جری ہو, تم ایسے رو رہو. ہاتھوں کو جوڑا کہ میں اپنی مظلومیت پہ نہیں بلکہ اپنے مولا سے اپنے مولا پہ رو رہا ہوں. میں نے اپنے مولا کو بلا لیا. بس عزیزانو, مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا, مسلم کو چھت سے گرایا گیا. بازادارو اتنا سننا سا, مسلم نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. روایتوں کے الفاظ ہے امام حسین خیمے میں تشریف فرما تھے. امام حسین نے اپنے آپ کو بلند کیا, وعلیکہ السلام کہا. زینب علیہ مقام دوڑی, اے میرے بھیا حسین سب خیر تو ہے, یہ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ حسین نے سنا, دو انگلیوں کا رخ کیا کہ اے میری بہن زینب ذرا دیکھ تو صحیح. اب جب دیکھا اور ایک لاشا ہے جو کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہا ہے, کوئی پرسان حال نہیں. بازادر ختم کیے مصائب. روایتوں کے الفاظ ہیں جیسے جناب زینب علیہ مقام نے دیکھا, جناب زینب پریشان ہو گئی, مضطرب ہو گئی. زینب کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا, اے میری بہن زینب جا کے اس صندوق سے ننھے سے گوشوارے لے کے آؤ. گوشوارے لے کے آئے, مسلم کی ننھی بچی کو آغوش میں بٹھایا, گوشوارے پلائے, دست شفقت پھیرا. اتنا دیکھنا تھا, سکینہ کے ذہن میں تصور ہے اور جو یتیم ہوتا ہے اسے گوشوارے, لیکن ہائے شام, ہائے شام غریبہ, گالوں پہ تماچے ہوں گے شمر کے نیچے. وتسلیما لأمره یا ایها العزیز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك اللہم صلی علی. پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہمارے جوانوں کو توفیق دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے زمانے کے امام سے متمسک ہو سکیں. پروردگارہ ہم سب کو توفیق معرفت امام زمانہ عطا فرما. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لشکر میں شمار ہو سکیں. پروردگار ہمارے ان تمام جوانوں کو امام حسین کی عزا سے متمسک فرما. پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ابا عبداللہ الحسین کی فرش عزا سے متمسک رہے. پروردگار ہماری آنکھوں کو نرم فرما, نم فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ حسین ابن علی پہ رو سکیں, اپنی آنسو بہا سکیں. پروردگار جہاں کہیں بھی شیعیان حیدر صفدر ہے ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے علماء کرام مراجعین اعظام کی حفاظت فرما. پروردگار تشیع کی حفاظت فرما. پروردگار مسلمانان جہان کی حفاظت فرما. پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے پروردگار ان سب کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم يا حسين.